کشف الغمہ کی جلد نمبر 2 غالباً 267 پیج نمبر ہے، کشف الغمہ دوسری جلد. اس میں آپ حضرت امام زین العابدین اور اتنا زبردست تصور دیا، اور آج تک میں نے کسی عالم سے کسی پیر صاحب سے نہیں سنا، لیکن اگر یہ تحریر میں نظر آیا تو حضرت پیر کرم شاہ صاحب کی تحریر میں نظر آیا. حضرت امام زین العابدین کتنی بڑی شخصیت ہے، انسان کی فکر ختم ہو جاتی ہے لیکن ان کی بلندی نظر تک انسان کا دائرے فکر نہیں پہنچ سکتا. فرماتے ہیں وہ اپنے مجلس میں اپنے نشست پر بیٹھے ہیں تو فرماتے ہیں کہ کچھ ایسے لوگ آئے عراق سے اہل نفاق آئے، تو انہوں نے آل رسول سمجھ کر ابن حسین رضی اللہ تعالی عنہ سمجھ کر تو خلفائے ثلاثہ کے شان میں کچھ گستاخی کی، کچھ نازیبہ جملے کہے اور کچھ سست کہا. تو آپ نے بڑے اطمینان کے ساتھ اپنی نشست پر بیٹھ کر آپ نے ارشاد فرمایا، اچھا مجھے ذرا ایک ایک بات کا جواب دیتے جائیں. کمال حکمت سے، جیسے وہ آپ سنتے ہیں نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ انی تارک فیکم الثقلین، انی تارک فیکم ثقلین، دو وزنی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ اور دوسری میری آل. تو گویا ثقلین، اگر یہ دو ثقلین ہیں اور یقیناً دو ثقلین ہیں جن کو اللہ نے بڑا وزن دے رکھا ہے، تو آپ نے فرمایا دو چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ رہا ہوں، قرآن عظیم اور اپنی آل. تو گویا یہ دو چیزیں وہ ہیں کہ جن کو جوڑنے والی دو ذاتیں ہیں، ایک اللہ رب العالمین ہے اور دوسرا رسول رحمت للعالمین. ان دونوں کو جوڑ کے رکھا ہے، یہ کبھی جدا نہیں ہو سکتے. اور نبی نے تو یہاں تک فرمایا لن یفترقا حتی یردا علی الحوض، یہ کبھی بھی جدا نہیں ہو سکتے. جب قیامت کا دن ہوگا اور میں حوض کروں گا تو یہ دونوں اسی اجتماعی حالت میں میرے پاس آئیں گے. میں کبھی آل کو دیکھ کے خوش ہو رہا ہوں گا اور کبھی قرآن کو دیکھ کے خوش ہو رہا ہوں گا. اب دیکھیں آل رسول کا قرآن کے ساتھ جو ربط ہے، جو واسطہ ہے، جو قاعدہ ہے، وہ کتنا مضبوط ہے. خلاف بیان ہو رہا ہے خلفائے ثلاثہ کا. زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے ارشاد فرمایا اس وقت مسلمانوں کی 3 قسمیں. ایک قسم جن کے متعلق اللہ رب العالمین نے قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ اولئک هم الصادقون. یہ آیت پڑھی تو ان تینوں چاروں پانچوں سے اہل نفاق سے ارشاد فرمایا. یہ مہاجرین کے متعلق اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا تم یہ بتاؤ کیا تمہارا شمار ان میں سے ہے جنہوں نے اللہ کی رضا کے لیے اپنے مال کو چھوڑا، اپنی جانوں کو قربان کیا، اور نہ صرف قربان کیا، ہر وقت کبھی خدا کی نصرت میں رہتے تھے اور کبھی مصطفیٰ کی نصرت میں رہتے تھے، اور یہی وہ سچے لوگ ہیں. تم یہ بتاؤ ابو بکر و عمر اور عثمان کی مخالفت کرنے والوں کیا تمہارا شمار ان میں سے ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں جی ہمارا شمار ان میں سے نہیں ہے. تو پھر آپ نے دوسری آیت پڑھی. آیت طویل پڑھتے پڑھتے آئے تو آپ نے ارشاد فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. وہ مہاجرین تھے اور یہ انصار کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ اتنے اخلاص والے ہیں کہ حالت افلاس میں بھی مہاجرین کو اپنے آپ پر ترجیح دیتے. انتم منہم، کیا بتاؤ یہ دوسری قسم کے جو مسلمان ہیں کیا تم ان میں سے ہو؟ تو انہوں نے کہا نہیں جی ہم ان میں سے بھی نہیں. تو اب وہ پوچھنے لگے پھر اب آپ ہی بتائیں وہ تیسری قسم کے مسلمان کون ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا والذین جاءوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان. اور وہ لوگ جو ان دونوں کے بعد آئے
اور وہ کیا کہتے ہیں جو ان کے بعد آئے؟ وہ کہتے ہیں یقولون ربنا، اے رب ہمارے، اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا. یہ جو پہلے گزر چکے نا، ان کے بارے میں بغض و حسد ہمارے دلوں میں نہ رکھنا. تو آپ نے ان سب کو ارشاد فرمایا کہ تم نے پہلے گروہ میں سے بھی نہ ہونے کی گواہی دی اور دوسرے میں سے بھی نہ ہونے کی گواہی دی. اب یہ جو تیسری قسم ہے، ان میں سے نہ ہونے کی گواہی زین العابدین تمہیں دے رہا ہے. تو آپ نے اس مخالفت پر انہیں ارشاد فرمایا اخرجوا عنی فعل اللہ بکم. اور ابو بکر و عمر کی، عثمان کی مخالفت کرنے والوں، اب تمہارا مقام کسی آل رسول کے دربار میں نہیں ہو سکتا. ہاں کسی دنیا کے بازار میں تو ہو سکتا ہے، کسی آل رسول کے دربار میں نہیں ہو سکتا. اخرجوا عنی، اب یہاں سے نکلو. فعل اللہ بکم، خدا تمہیں دنیا میں بھی ذلیل کرے، خدا تمہیں آخرت میں بھی ذلیل کرے. اور یہ دونوں کون ہے؟ اللہ نے ارشاد فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ. محمد اللہ کے رسول ہیں. اور دائیں بائیں دیکھو تو یہ کون ہے؟ کہاں ایک طرف صحابہ کرام ہیں، ایک طرف آل رسول. تو یہ کون ہے؟ کنتم علی شفا حفرۃ من النار، تم تو آگ کے گلے کے کنارے پر آگے فانقذکم منہا، اس سے تمہیں نکالنے والے محمد الرسول اللہ اور اللہ کی ذات ہے. تو صرف نکال کے چھوڑ دیا، کہا نہیں فألف بین قلوبکم، تمہارے دلوں کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیا. فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، اب تم اس نعمت کے صدقے میں ایک دوسرے کے بھائی بن چکے ہو. جہاں بھائی موجود ہیں ان کو جدا کر دیا جائے، پھر جو فتنہ درمیان میں رکھنا چاہو اس کی جڑ وہاں پر فراہم ہو سکتی ہے. تو میں بڑے وثوق سے یہ کہنا چاہوں گا، اگر اس دور میں اگر فتنوں سے مسلمانوں کو بچانا چاہتے ہو، خواتین اسلام کو بچانا چاہتے ہو، تو اس کی ایک ہی صورت ہے کہ ہر مسلمان کے سٹیج پر صحابہ کی عظمت کی بات بھی کی جائے اور رسول اعظم کی آل کی بھی بات کی جائے.